السلام علیکم دوستوں، متحدہ پاکستان بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وہ کراچی کے ووٹروں کو لبھا سکے. ٹھیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے، سیاسی پارٹی ہے. مگر میں مخاطب ہوں اپنے مہاجر دوستوں سے اور ان سے کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غور و فکر کریں اور پھر طے کریں انہیں کرنا کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ابھی سے چلیں، 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے، کیا ایم کیو ایم اس قابل نہیں تھی کہ اس کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بنتی؟ ایسے ہی تھا نا، پی ٹی آئی کی حکومت رہ نہیں سکتی تھی اگر ایم کیو ایم نہ ہوتی. ایم کیو ایم ساتھ رہی، پی ٹی آئی والے بھی کراچی کے تھے. کیا ملا کراچی والوں کو، مہاجروں کو کیا ملا؟ مجھے آپ خود بتائیے نا. ٹھینگا بھی نہیں ملا. ایسا ٹھینگا ملا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب آپ کو انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کچھ دینا نہیں ہے، صرف حلق سے نکالنا ہے چیزوں کو. آپ کو نا ٹیکس کا بوجھ آپ پہ ڈال دینا ہے. یہ ہی ہو رہا ہے پاکستان کے قیام سے آج تک. ٹھیک ہے، تو چاہے ان کو کتنی بھی سیٹیں ملی ہوں، مگر ان کی پوزیشن وہی تھی جو 2000 سمجھ لیجئے کہ 13 کے الیکشن میں تھی، یا بلکہ اس سے بھی بہتر تھی. اور یا یہ لے جائیے کہ 1988 کے الیکشن کے بعد تھی. یعنی 1988 کا وہ الیکشن تھا کہ جس میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کسی کی بھی حکومت تب بنتی جب ایم کیو ایم ہوتی. سب 90 پر آئے تھے. بہت اچھی بات ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارا وہ باپ ایسا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے. ارے بھائی، دربار میں حاضر ہو کر مہاجروں کو کیا ملا؟ سوا غنڈہ گردی، ٹشن بازی، ایک بھرم بازی، اور تو کچھ نہیں ملا نا. دعا دیجئے کہ مشرف صاحب جو تھے وہ مہاجر جرنیل تھے، انہیں کراچی سے محبت تھی. انہوں نے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ اور مصطفیٰ کمال دونوں کے ذریعے کراچی میں بے پناہ کام کرائے. مگر وہ ان کی ذاتی دلچسپی تھی. اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو آپ کو کچھ نہیں ملتا بھاری مینڈیٹ سے. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان الیکشنز میں آپ بھاری ترین مینڈیٹ دے کر، الطاف کے زمانے میں آپ نے توق پہنا 18ویں ترمیم کا. شکریہ آپ کے الطاف بھائی، نادانوں اور گدھوں کے باپ الطاف. ٹھیک ہے نا، اب وہ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو لات مار دی ایک طریقے سے. اب جو لوگ موجود ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پی ٹی آئی کی حکومت میں بیٹھے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ شہباز شریف کی حکومت میں بیٹھے. شہباز شریف کی حکومت اور بھی کمزور تھی. اگر ایم کیو ایم ادھر ادھر ہوتی تو حکومت نہیں رہتی. مگر کیا ہوا؟ اب مصطفیٰ کمال صاحب، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، وہ بڑے مخلص نظر آتے ہیں، مگر مردم شماری پر بالکل وہ جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ برا مانے یا بھلا مانے. اچھا، جھوٹ بھی نہیں بولتے، ان کی بات غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ او بھائی، تم خود کہتے ہو کہ میرا شہر جو ہے وہ 4 کروڑ کی آبادی کا ہے. چلو 4 نہیں، اس کو 3.5 کروڑ کر دو. ٹھیک ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ ہماری کوششوں سے وہ 2 کروڑ کا ہو گیا. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. میں 10 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک بچہ ہے کہ جس نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کو امتحان میں کسی سبجیکٹ میں 80% نمبر ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو کسی نے فیل کر دیا 25 مارک دے کر، 100 میں سے 25 دے دیے جبکہ اس کو ملنے تھے 80. اور کوئی کہے کہ جی ہمارا احسان مانو، ہم نے اس کو 25 سے 30 کرا دیا. ابے فیل تو پھر بھی ہو گیا نا، تم نے کون سا تیر مارا؟ تم کٹ پتلی بنے ہوئے ہو. جو بندہ ووٹ نہیں دیتا، سندھ کا نسل پرست، وہ کامیاب ہے. وہ گوٹ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں ایک بندہ نہیں ہے، وہاں پر آبادی آبادی. اور آپ کی بھری بھری جو بلڈنگ ہیں ان میں آبادی نہیں. 4 کیا کہتے ہیں جو کروڑ کی آبادی ہے، اس کو آپ نے 2 کروڑ کی کر دیا. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. تو آپ کو اگر ووٹ قوم نے دیا تو آپ نے تو یہی کام کرنا ہے نا. آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ آپ کے کان پکڑ کر مروڑیں گے، بولیں گے جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ جائیں گے ہاتھ باندھ کے. یہی کریں گے نا آپ. بھئی آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ 1988 سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں کام آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں مستقل سمجھاتا آ رہا ہوں. نظریاتی. فلسطینیوں سے سبق سیکھو، اسرائیلیوں سے سبق سیکھو، کشمیریوں سے سبق سیکھو. کچھ نہیں تو جو سندھ کا نسل پرست ہے اس سے سبق سیکھو.
5000 سال کا جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، حالانکہ سندھ 5000 سال میں 10,000 بار تبدیل ہو چکا، مگر وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کو سناتا ہے، اسمبلی میں سناتا ہے، سینٹ میں سناتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں. آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ میری یہ تبادلے کی زمین ہے متروکہ سندھ. اپنی زمین پہ اپنا حق نہیں جتاتے، پیپر ڈھونڈنے لگتے ہو الماریوں کے اندر. ندیم بھائی میرے پاس پیپر نہیں ہے، ابا چھوڑ کے نہیں گئے. ابے تمہاری زمین ہے تبادلے کی، تمہارے دادا نانا بھکاری تھے کیا انڈیا میں؟ کھل کر بات کرو. یہ بات نہیں کر سکتے. ان کو چاہیے ایم کیو ایم، ان کو چاہیے حقیقی، ان کو چاہیے لندن، ان کو چاہیے وہ بھانڈ فاروق ستار جس نے 18ویں ترمیم کا جرم کیا. ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے. میں نے کل لکھا تھا یہ بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ نظریاتی فکر نہیں کر سکتے، انہیں سڑا ہوا کوئی دہی کھلا دے، جب تک ان کو کھیر نہیں ملے گی یہ کسی کے بھی ہاتھوں سڑا دہی جو ہے وہ بدبودار بیکٹیریا والا کھا کے بدہضمی کرتے رہیں گے. یہ روش بدلنی ہوگی، کھیر کی طرف نگاہ کرنی ہوگی کہ جب تک ہمیں تازہ بہترین کھیر نہیں ملے گی ہم پیٹ پہ پتھر باندھیں گے. مگر ہم اس سڑی ہوئی دہی کو قبول نہیں کریں گے جو کبھی نون لیگ کے پاس پٹک جائے، کبھی پی ٹی آئی کے پاس پٹک جائے، کبھی پیپلز پارٹی کے دامن میں گھس جائے. یہ نہیں چاہیے، یہ سوچنا پڑے گا. باقی مرضی جو چاہے کرے، بس یہی مشورہ ہے. خدا حافظ.